طلحہ و زبیر صدر اسلام کے دو مشہور انسان تھے۔ انہوں نے جہاد اسلام کے میدان میں شایان شان خدمات سر انجام دی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زبیر حضرت علی علیہ السلام کا طرفدار تھا اور وہ ہر جگہ پر حضرت علی علیہ السلام کی مدد کیا کرتا تھا۔ زمانہ بدلا، یہاں تک کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے اور لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا رہبر و خلیفہ منتخب کر لیا۔ یہ دونوں مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور تقاضا کیا کہ انہیں کچھ شہروں کا حکمران مقرر کیا جائے۔ حضرت علی نے نفی میں جواب دیا اور وہ چلے گئے۔ پھر انہوں نے محمد بن طلحہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کی خلافت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ اب جب کہ حکومت و خلافت آپ کے ہاتھ آ گئی تو آپ نے استبداد کا راستہ اپنایا ہے۔ آپ نے مالک اشتر جیسے لوگوں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں اور ہمیں پسے پشت ڈال دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے محمد بن طلحہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں ایسا کیا کروں کہ تم راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سے ایک کو بصرہ اور دوسرے کو کوفہ کا گورنر بنائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں تو تم دونوں کو مدینے میں امین سمجھتا تھا، مجھے کیا ضرورت کہ میں تمہیں کوفہ اور بصرہ جیسے شہروں کا گورنر مقرر کروں۔ پھر امام علیہ السلام نے محمد بن طلحہ سے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بزرگوار خدا کا خوف کرو، مسلمانوں پر ظلم نہ کرو۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ہم نے سرائے آخرت ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو زمین پر برتری کا ارادہ نہیں رکھتے اور جو زمین پر فساد نہیں کرنا چاہتے۔ نیک انجام نیکوکاروں کے لیے مخصوص ہے۔ ان لوگوں کو جب حکومت میں کوئی حصہ نہ ملا تو وہ مکہ جانے کے خواہش مند ہوئے۔ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہا مولا ہم مکہ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مکہ جا کر عمرہ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا ہم آپ سے کوئی بھی اختلاف نہیں کریں گے، ہم آپ کی بیعت پر قائم رہیں گے۔ امام علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ دوبارہ بیعت کریں اور انہوں نے دوبارہ آپ علیہ السلام کی بیعت کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بیعت توڑ ڈالی اور وہاں اپنی سپاہ تشکیل دی اور بی بی عائشہ کو ساتھ لے کر بصرہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام کے گورنر یالا بن منبع 4 لاکھ دینار امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے تھے۔ راستے میں طلحہ و زبیر نے وہ رقم لوٹ لی اور اس رقم کو امام علیہ السلام کے خلاف جنگ میں استعمال کیا۔ 36 ہجری میں جنگ جمل واقع ہوئی جس میں طلحہ و زبیر کے لشکر کے 13,000 افراد قتل ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کے فوج کے 5,000 افراد شہید ہوئے۔ آخر کار دوران جنگ مروان نے طلحہ کو تیر مارا جو اس کی فوج میں ہی تھا، جس کی وجہ سے طلحہ مر گیا اور مروان نے کہا میں نے خون عثمان کا بدلہ طلحہ سے لے لیا۔ اور زبیر جنگ سے فرار ہو کر جا رہا تھا کہ راستے میں ابن جرموز نے اسے قتل کر دیا۔ دنیا اسلام کے 2 مشہور انسان دنیا پرستی کی وجہ سے رسوا کن موت کا شکار ہوئے۔